تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال، ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں.
میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے ہمیں بھی خواب آ رہے تھے, کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئیں کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا بھی, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہاں ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, تو بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا, ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھیں, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کو, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, خبریں جا کے دیکھو.
کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے. وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں, آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, ایک میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ جانے. وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیے وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پھر وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک ایک دن میں 1-1 ملین ان کے ویورز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی, واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ, تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویورز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا, یہ سکندر ہے, یہ دار ہے قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے. انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا
تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے, بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے. ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے, باقی ساری غلط ہیں. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ, عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, چیخو پکار کر کے رو وہ رہے ہیں, عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے, یہ تھوڑی رو رہا ہے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا, اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا, تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے. اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ, کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں, جن کے رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے. جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ, جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی, لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے. تو صبر کا حکم ہے, رونے کی اجازت ہے, وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی, لیکن ایسے چیخنا, عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے, تو تو نے وصیت کیوں نہیں کی, ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا, کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے. ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو, تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے جتنا چیخو پکار ہوتی ہے. اس کو فرشتے مارتے ہیں, بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے, تیری تربیت ہے. لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف, مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا, روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت تعریفیں. تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا, یقیناً تو ایسا نہیں تھا, تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے, جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے, تو امیج ایسا بنا کے, یہ لفظ امیج نہیں ہے, مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا, تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی, میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں. تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک, تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا, گیا تو ایسا ہے, پٹاخ ایک لگے گا, بتا تو ایسا تھا. تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ, اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے. ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائی غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا, تو اس کا تو, اور مسلمان تہجد گزار بدصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے, اگلے کی پرسنالٹی سے ہے. ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے, اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا. تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی, لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی. مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, دوسرا مانتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں خود بخود بناؤں. تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا, تو مسلمان سے اچھا. اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا, پھر ان کو جنت میں بھیجتا. ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں, اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں, خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں.
جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں, ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے, صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں. تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں, ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا. تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں, بہت اچھے ہیں, سمجھتے ہو. اور ایک اور چیز رہ گئی, بچے پیدا کرنے میں بہت اچھے. تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے, یہ تو کافروں میں بھی تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا. تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی, غیرت میں, بہادری میں. تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, سخی ہوتے ہیں, تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے, بہادر تھے, رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے. یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی, پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر, اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلٹ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی, حضرت ابو طالب کو دیکھو, اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ, کہ میرا بھتیجا ہے, میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا, پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال, معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا, پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے, جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے, ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا, ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا, کوئی پھٹا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی 2 ہیں نا, نمٹ لیں گے, دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں, کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار, یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں, تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا, ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے, کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا, چھوٹے بچے تھے اس وقت, ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی, وہ بھی انلیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے, گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں, غلط ہے نہیں کرنا چاہیے, پولیس والا. اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ بھاگا ہے, اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے, میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا, بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا, بولا جا یار واپس. تو دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا, کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا, تھوڑا سا تم بھی کرے گا, کچھ جرمانہ لگا دے گا, کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو, آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے. میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا, پھر ہے ہی نہیں, بھاگا ہوا جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں, تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہیں نا, ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا آپ کو. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے, ان نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے, ان میں کیا انسانیت ہے. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. بعد اور ہے کہ میں غلام حیدر ول عبد الواحد, پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے میرے بھائی. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے, کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے, اچھا کسی بھی صورت میں,
شادی نہیں کروں گا، اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ میں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس میں کیا مشکلات ہیں، کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے، میں عمومی بیان کرتا ہوں، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا۔ میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی، اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو، تم کر لو، یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کنوارے ہیں، ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے۔ میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو، مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا۔ اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو، تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے۔ ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی، افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر، یہ نہیں ہوتا۔ منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو، کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتہ چلے، انہوں نے آگے مشورہ لیا نا، میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی، تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں، تو نہیں، تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو، تم نے کیوں نہیں کی، تم، ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا۔ اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے، نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی؟ مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو، وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں، اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے، تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو، تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، پھر تم کر کہاں رہے ہو؟ بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں، تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو، مالدار لڑکی سے کر رہے ہو، تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل، اس کا تو جیب خرچی 4 لاکھ روپے ہوتی ہے، پاکٹ منی، جو مالدار لڑکی ہے نا پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے، 4 لاکھ پاکٹ منی۔ تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے؟ تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا، تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص نے، میں فرد واحد کو، متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا، تو کرے گا خود، جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا؟ مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا، تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو، ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے، دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ خود فیصلہ کرو، اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی۔ باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے، تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا، جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کنوارے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں، بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا، ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے، بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے پورا انسان، لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے، تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں۔ تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک، میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے، اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس نے پہلی کیوں نہیں کی۔ بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں، نظریہ درست ہو رہا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ اور نام بدگمان ہوتے ہیں، میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی، میں بدگمان بھی نہیں ہوتا، ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا، جنہوں نے پرچی دی ہے نا، یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے۔ اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں، سسر کبھی اجازت نہیں دیتا، اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا۔ باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا، تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا؟ مجھ پہ سوگن آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ میرے باپ کی وجہ سے، تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا؟ بولو، باپ سے۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا، تبھی نبی نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی،
فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے، کیونکہ بہن کی محبت سوکن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا، تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ، دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، یہ کام. اور کرو جب حقوق ادا کرو. تو کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں اور ڈیفینس میں فلاں صاحب اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں، جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے. ترغیب دے دی کرے، کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ، میرے ابا کو سمجھائیں، میرے ماموں کو سمجھائیں، میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا، تمہارے والوں کو کہاں سے اپنے والوں کو کون ان کو نہیں سمجھا پاتے، ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے، بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے، میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم دونوں. 2 منٹ لگیں گے سر، 2 منٹ بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے، بس نمٹاتے ہیں اس کو، ٹائم کم، مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں کہ جی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا تھا، تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے، تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب حضور نے چادر تھی تو اس میں حضرت سلمہ مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ، وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے، یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو، جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا، وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھٹا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے، ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی. اور جتنے اختلافی مسائل کو ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور یہ تو ملک کا یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ، تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں، تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا، اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے، اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے اندر حقیقہ کر سکتے ہیں؟ مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی حصے میں نہیں. ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا، عقیقے کا الگ ہوگا، قربانی کا الگ. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا کیا؟ جی ہاں سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کی کوئی محرم نہیں ہو، نہیں جا سکتی. بھائی محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری. بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں، بیوی
حاملہ ہے تو اب میں خواب میں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, پشاور سے آیا ہوں, کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب چیک اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے, آپ نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے, اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو, پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے, لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا, میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا, لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا, تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے, یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو یہ آیا ہے, سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں ہوں, میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو, ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے, جو اس کی برکتیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا بلے مل, چلو نیکسٹ یہ کریں وہ بالکل, ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا, اب پیر صاحب بھی ہے نا, اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں, اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں, اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً, دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہی یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. تو میری انگلیاں تیری انگلیاں بہانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا, پیر صاحب چوڑے میں, ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاء اللہ ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا, سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں, برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے, اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی اور بتایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. دنیا میں ہمارے بہت سارے حصے ہیں, امیر ہے, غریب ہے, کالا ہے, گورا ہے, پٹھان ہے, پنجابی ہے, مہاجر ہے, سرائیکی ہے, پتہ نہیں قسموں کی قسمیں نکلی ہوئی ہیں. غریب اس چکر میں ہے کہ امیر بن جاؤں, امیر اس چکر میں ہے کہ غریب کو نیچا دکھاؤں. اللہ کہتے ہیں میری نظر میں 3 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی, اور قیامت کے دن ان 3 حصوں میں انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. لہذا یہ دیکھو کہ میں ان قسموں میں سے کون سی قسم میں ہوں. فرمایا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, جن کی نیکیوں کا وزن ان کی برائیوں سے زیادہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, کچھ لوگ ہیں جن کی برائیوں کا وزن ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے نکلنے والے, سبقت کرنے والے.
بہت اعلیٰ درجات والے, جو ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے, متوسط درجے کے مسلمان, جو برائیوں سے بچتے ہیں, فرائض واجبات پورے کرتے ہیں بس. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. اب ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی, جیسے مجاہدین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا. آپ رائے بنٹ جائیں, مقیمین ہیں بھائی, پوری زندگی وقف. جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں, اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے, تو یہ ہے السابقون السابقون. تو اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ جو سابقین لوگ ہیں نا, جو سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں, یہ ابتدا میں جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں بہت ہوں گے, اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے, کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون علی سرر موضونہ. اللہ کہتے ہیں ان سابقین کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی. یہ جنت کے بالا خانوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, متکئین علیہا متقابلین, ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف. جیسے بہترین جگہ پہ بڑے بڑے شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا, اس طرح یہ اپنی مسحریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. جنت میں اللہ نے ایسے خوبصورت بچے رکھے ہیں جن کی سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کی. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے جو اللہ نے بچے رکھے ہیں نا, بہت خوبصورت. قرآن کہہ رہے جیسے خوبصورت موتی کی تسبیح ٹوٹتی ہے نا اور اس کے دانے ایسے پھیل جاتے ہیں خوبصورت موتی, ایسے وہ بچے جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے خوبصورت موتیوں کی طرح, جو ان کی خدمت کے لیے ہیں. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. یہ شراب کے گلاسوں کے ساتھ, شراب کے آب خوروں کے ساتھ ان پر گشت کریں گے. دیکھو اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے, بٹن دباؤ چیز آ جائے آپ کے پاس, ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن انسان کی نیچر ہے, اس کو ملازمین سے خدمت لینے میں مزہ آتا ہے, وہ چاہتا ہے میرے ملازمین ہوں. تو اللہ نے جنت میں انسان کی اس فطرت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون. جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا. ولحم طیر مما یشتہون. اور جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا. وحور عین. حور عربی میں حورا کی جمع ہے, حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں, عین عربی میں عینا کی جمع ہے. عینا کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی حوریں, وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون. اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ حوریں ہوں گی. ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں, چھپا دیا جائے تو ان پہ گرد و غبار. اس بچے کو بہت بازار ہے, لگ رہا ہے یہ بیچارہ لگ رہا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. ناراض نہیں ہونا, مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو حوروں کا جیسے ہی تذکرہ ہوا نا, ابھی میں نے اس کی بات کی, پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں آرام سے بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے, یوں بیٹھا بور. میں نے کہا شراب جس میں سر درد نہیں ہوگا ٹھیک. جیسے ہی میں نے کہا نا سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں, ایک دم. اس کے ابا کہاں ہیں؟ ابا ہیں یہاں کہیں؟ ابا سے ملاقات, میں بات کرتا ہوں ابا سے. ٹھیک. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی. دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے, اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی
دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں گی. آج سیکولر طبقہ, لبرل طبقہ نا بڑا مذاق اڑاتا ہے, بھائی یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے لوگوں کو, نماز پڑھو زکوٰۃ دو. ہم نے حوروں کے چکر میں نہیں ڈالا, یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تم لوگوں نے, جو مذہب مخالف لوگ ہیں, انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے. سیکولر نظام کو, سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے, لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے, لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے الو بنایا ہوا ہے. سوسائٹی میں بدکاری کو, زنا کو, سود کو, ہومو سیکچولیٹی کو, بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پہ یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پہ یقین کرتے ہو. اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے, تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا. پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں, پھر ماں باپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے. کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے, کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے. تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے, اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے. خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو, برائیوں سے بچو. مجھے بتاؤ دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں, اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, شدید ضرورت پڑی, آپ کسی کے کام آ گئے, پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بھول گیا. یہ غیرت ہے یا بغیرتی ہے؟ بولو بغیرتی. لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی, وہ آپ کے کام آیا, آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, کتنی دفعہ بیان کیا. انہوں نے ان بچیوں کو کنویں پہ پانی پلایا, فری میں پلایا تھا. حضرت موسیٰ کا مقصد اجرت لینا نہیں تھا. ان بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم پیچھے کھڑی تھی کنویں میں, ہماری باری بہت دیر سے آنی تھی, ایک نوجوان نے ہمیں ڈول سے پانی نکال کے پلایا ہے, ہمارا خیال کیا. تو ان لڑکیوں کے والد نے کیا کہا کہ جا کے اس کو بولو ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ہم غیرت مند لوگ ہیں, جب کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں. کیونکہ غیرت مند تھے نا. موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا, بدلہ دینا چاہتا ہوں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا غیرت مندوں کو بھی بدلے دیتا ہے. آپ غیرت مند تھے, آپ موسیٰ کو بدلہ دینے کے لیے بلایا, حالانکہ وہ تو مسافر تھے, ان کو بدلہ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا. لیکن بوڑھے باپ نے کہا نہ, جس نے میری بچیوں کی خدمت کی میں اس کو بدلہ دوں گا. اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ جیسا داماد دے دیا اللہ نے. ان کو کیا پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے جس کا قرآن سب سے زیادہ تذکرہ کرے گا. تو میرے بھائی, جب دنیا میں غیرت مند لوگ تھوڑی سی قربانی پہ نوازتے ہیں تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ اپنے بندوں کی قربانیوں پہ اس کو نوازے گا نہیں کیا؟ دنیا زنا میں لگی ہوئی ہے, بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے, فحش فلمیں, سود, بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے گھروں کے اندر, دولت پیسہ. ایسے میں کچھ لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں, غربا مساکین کو کھلائیں. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خود نہیں کمایا, یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو جس نے دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے, اس کو ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, وہ خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں. حالانکہ جس رشتہ دار سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے رشتے جوڑ کے ملے گا کیا آپ کو؟ جو رشتہ دار مالدار ہے نا اسے تو سب جوڑتے ہیں, بڑا آدمی ادھر بنا کے رکھو. لیکن قرآن اہل جنت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کا بھائی غریب ہے پھر بھی مالدار اس سے بنا کے رکھے گا کہ بھائی رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ ہے نا, دولت کا تھوڑی ہے.
لیکن کافر یہ کام بولو نہیں کرتے, ان کے رشتے ختم ہو گئے ان کے یہاں. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہو سکتا ہے, رشتہ دار اچھا نہیں ہو سکتا. بزنس پارٹنر ہوگا بہت اچھا, ہو سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ چلے. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہے, باپ اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ میری اولاد ہے. بزنس پارٹنر بہت اچھا ہے, کسٹمر بہت اچھا ہے, شوہر اچھا نہیں ہے, بیوی اچھی نہیں ہے, وہ عورت وفائیں نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں. دیکھو نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی اس پہ لعنت. اسی طرح نبی نے یہ بھی فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں, ان کا خدا صرف پیسہ ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی, روزے رکھنا آسان کام ہے, ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ راضی نہیں ہوتے, جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو, 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑ دو. وہ 100 میں 1 لوگ عمل کرتے ہیں. اور مسلمان کو جب اعلان ہوا 1400 سال پہلے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے, کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں؟ کتنی مشکل روٹین ہے, صبح سحری میں اٹھنا, ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا, پھر مغرب تک کھائے پیے بغیر. گرمی, ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے, ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے, کتنے سخت روزے تھے وہ, کتنے ٹف روزے تھے. مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے, ملازم پیشہ آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے, گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم نجعل المتقین کالفجار, اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے, موت دے کے ختم, مٹی ہو کے ختم. نہ نیک کو اجر ملا نہ برے کو بولو سزا ملی. دنیا میں ایسے برے بھی ہیں, جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں نا کہ بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, جنت اور جہنم کوئی قیامت نہیں ہے, ان سے کہو اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے. اس دنیا میں 100 انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں, مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, ختم. اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی. پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا, انسانیت کو قتل کر دیا اس نے, گیس کے چیمبر میں ڈال کے لوگوں کو مارا ہے. دعویٰ کیا تھا اس کا, کیا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا, وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا, کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں, دنیا کی سب سے عظیم قوم, مجھے حکومت کا حق ہے. کوئی فلسفہ ہوتا نا, کوئی نظریہ ہوتا کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, یہ صحیح نظریہ ہے, اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں, تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں, قوم پرستی, کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. سزا ملی کیا اس کو, بولو نا, کچھ بھی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی. تو کیا خدا چھوڑ دے گا؟ ایسے ہی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کر لیا کوئی بات نہیں. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی, وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے, تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے. جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو, میری بیوی اچھی ہو, میری سواری اچھی ہو, یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے. اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام, ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے.
تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے, یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت, ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے, کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے, شامی کباب ہے, چپلی کباب ہے, اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے, تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں, مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. اب جو دوسرا صبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا, اللہ کا نام لے کے, اور گھر میں پک رہا ہے, اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب, کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے, وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو, اس سڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا. تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں؟ گند میں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, بدنظری کی طرف جا رہے ہیں, حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے, اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے, تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے. اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو؟ فروغ دے رہے ہو. جو کام جانور نہیں کرتے نا اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ, جو جانور جو کام نہیں کرتے. تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں. اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ, تو دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, بڑے خزانے تھے اس کے, تو شو مار رہا تھا وہ. آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی.
تو قرآن کہہ رہے ہیں تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا, انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے. جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا, وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ, پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ بھائی, کس نے منع کیا ہے, حسرت نہ کرو. پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی, کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے, آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے, کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا, یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا, تو کماتے کیوں ہیں بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے, تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو, اچھا گزر جائے. نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے. آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو. ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی, کماؤ. نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سفر ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے. منزل اچھی ہونی چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے, پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے. آپ نے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت, میں کس میں سفر کر رہا ہوں بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے, جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا, جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بےغیرتوں, وہ کمینوں, میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بےغیرت, تمہاری کوئی لائف ہے. اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے, اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے. وہ کیا کہے گا کہ تو بے وقوف آدمی ہے, تیرا انجام کیا ہونے والا ہے, ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے, لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس ورس گم گیا, کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس, مجبوراً اکانومی کلاس میں, مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے, پھر پتہ چلے گا کون اچھا ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں, تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا, بڑا پیارا جملہ کہا, فقضی ما انت قاض, تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا, تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے, بھئی پیسہ تو پہلے گیا, جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے. مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے, مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اب اس کے پاس, سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اب جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا, اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو. وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا, پہلی بات, تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ, تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا, اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے گا. آج جو دولت سے بڑی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں, کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں ہو. کل یہ شوگر کے مریض ہوں گے, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں, بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں, کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے, ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا, واللہ خیرون, اللہ کا اجر